بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیو آر ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ ناظرین، یزید دنیا کی تاریخ کا وہ ظالم انسان ہے کہ جس نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ ان ہستیوں پر ظلم کیا کہ جو اللہ کے لاڈلے رسول کے لاڈلے تھے، جنہیں میرے آقا اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کی خاطر وہ سجدہ طویل کر دیتے تھے، جنہیں اتنے پیار سے پالا، ان پر یزید ملعون نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسا ظلم کہ جو تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ کربلا میں ظلم کی ساری حدیں پار ہو گئی۔ بے شک اللہ پاک رسی کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب وہ رسی کو کھینچتا ہے تو انسان کے پاس بچنے کا دوسرا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک دردناک موت دی اور رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن وہ عورت اس سے نفرت کرتی تھی اور اس نے اسے بلا کر خنجر سے مار دیا۔ لیکن زیادہ تر روایات میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کربلا کے بعد یزید کو ایسا لگتا تھا کہ لوگ میرے ڈر سے میری بیعت کر لیں گے، میرے سامنے سر جھکا لیں گے، کوئی بھی حسین علیہ السلام کے واقعے کے بعد میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر کوفے اور شام کی گلیوں سے گزری تو ان کے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے اور لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے۔ ہر کوئی یہی سوچتا کہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ اتنا برا سلوک، یہ انسان بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو طیش میں آ کر یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ بھی اس کے خلاف ہونے لگے۔ پھر اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور سب لوگ یزید کے خلاف ہو گئے اور اس پر لعنت کرنے لگے، جس کا وہ مستحق بھی تھا۔ اور ناظرین، ظلم کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن انصاف ہوتا ہے، اور یزید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کربلا کے کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک موذی مرض میں مبتلا کر دیا، جس کا علاج ناممکن تھا، اور اس کی آنتوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ دن رات تڑپتا رہتا، اسے کہیں بھی سکون نہ ملتا۔ ہر حکیم نے ہر کوشش کر لی، لیکن اس کا مرض لا علاج تھا۔ اسے شدید پیاس لگتی، لیکن جب وہ پانی پیتا تو اس کے پیٹ میں آگ لگ جاتی، جس سے وہ تڑپ اٹھتا۔ اس نے خاندان رسول پر پانی بند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے لیے ترسا کر اور پھر اس پانی کو اس کے لیے اذیت بنا کر تڑپا کر رکھ دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور جب یزید کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پہ بلایا اور سلطنت اور تخت کے بارے میں بات کرنا چاہی تو اس کے بیٹے نے انتہائی ذلت اور غصے میں اسے جواب دیا کہ میں اس تاج کو ٹھکراتا ہوں جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی، میں اس سے ہمیشہ محروم ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یزید یہ سن کر تڑپ اٹھا اور کچھ دنوں میں اس کی آنتیں سڑنے لگی اور ان میں کیڑے پڑ گئے، اور اس کے جسم سے اس قدر گندی بو آتی تھی کہ کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ پیٹ اور آنتوں کو کیڑے کھا رہے تھے اور درد سے چیختا روتا تڑپتا تھا۔ جب پانی پیتا تو تڑپ اور بڑھ جاتی۔ اللہ کا قہر تھا کہ پانی کے بنا بھی تڑپتا تھا اور پانی کے بعد اور زیادہ تڑپتا تھا، اور اسے ہر برے سے برا نشہ کروایا جاتا کہ اس کے درد کی شدت میں کچھ کمی آ جائے، لیکن سب کچھ بے اثر تھا۔ ناظرین، یزید کا ایک بندر تھا۔ ایک دن نشے کی حالت میں اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا وہ جنگل کی طرف گیا ہے۔ یزید اس حالت میں گھوڑے کو لے کر جنگل کی طرف بڑھتا ہے کہ گھوڑے نے اس ملعون یزید کو اپنے اوپر سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور یزید کو گھسیٹتے ہوئے گھوڑا بھاگتا رہا اور یزید کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا، لیکن گھوڑا نہ رکا اور اس طرح یزید کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کی لاش کو چیل اور کوے نوچتے رہے۔ اور کچھ دنوں بعد جب یزید کے لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو انہیں لاش کے قریب جانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی جسم سے اس قدر گندی بو آ رہی تھی کہ کوئی اس کے پاس نہ جا سکتا تھا۔
کسی طرح ایک گڈھا کھود کر اسے دفنایا گیا، اور آج بھی یزید کی لاش شام کے کسی گندگی کے ڈھیر تلے موجود ہے، اور جو بھی گزرتا اس کی قبر پر لعنت کر کے جاتا۔ ناظرین، ظلم کی انتہا کا یہ دردناک انجام تھا، اور یزید اسی کا مستحق تھا، اور بے شک اللہ کا قہر بہت دردناک ہے۔